چائنا جسے جیو پولیٹکس کے ماہرین کئی سالوں سے دنیا کا دوسرا سپر پاور کہتے چلے آ رہے ہیں، آج امریکہ کے ایران سے جنگ کر کے اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کے بعد دنیا کی نئی سپر پاور بننے کے بہت قریب ہے۔ وہ اہم وجہ جس کی وجہ سے امریکہ کی حیثیت پورے خطے میں نہ کے برابر ہو گئی، آج ہم کچھ انہی وجہ کو اینالائز کر رہے ہیں۔ پہلا، امریکہ کی فوجی اور معاشی تھکن۔ جنگ کے پہلے ماہ میں ہی امریکہ $470 ارب سے زیادہ اپنی معیشت کے خرچ کر چکا ہے۔ فوجی بیسز، جنگی جہاز اور ڈرونز کی مرمت نے پینٹاگون کا بجٹ ختم کر دیا ہے۔ ملک میں مہنگائی، قرضوں کا بوجھ اور نوجوانوں کی بھرتی کی کمی چند دنوں میں امریکہ کو اندرونی طور پر کمزور کر دے گا۔ امریکہ کے مشرق وسطیٰ میں الجھے ہونے کی وجہ سے چین اپنی فوج کو جدید بنانے پر اربوں ڈالر صرف کر رہا ہے، اور ایران جنگ کے بعد امریکہ کی عالمی فوجی موجودگی 30% تک کم ہو جائے گی، جس کے برعکس چین مزید بحیرہ ہند اور بحیرہ جنوب میں اپنا انفلوئنس بڑھا رہا ہے۔ یہ چین کے لیے ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ دوسرا، چین کی جنگ میں غیر جانبداری اور معاشی فائدہ۔ جنگ کے دوران تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو گئی ہیں، لیکن چین نے روس سے سستا تیل اور ایران سے پہلے سے طے شدہ ڈیلز کے ذریعے سپلائی جاری رکھی ہے۔ اسی طرح چلتا رہا تو اگلے 6 ماہ میں چین کی GDP 10 سے 15% تک بڑھ جائے گی، جبکہ تیل کی بندش کی وجہ سے دوسرے ممالک کی GDP کو فرق پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ چین نے جنگ میں کوئی فوجی مداخلت نہیں کی۔ اس نے فوری طور پر امن کی اپیل کی اور عمان اور مصر کے ساتھ مل کر میڈیٹیشن کی پیشکش کی۔ اقوام متحدہ اور گلوبل ساؤتھ ممالک میں چین ایک ذمہ دار ملک کے طور پر سامنے آ رہا ہے، جبکہ امریکہ ایک طرفہ حملوں کا نشانہ بن رہا ہے۔ چین کی گلوبل سیکیورٹی اور انیشیٹوز کی تجاویز پاس ہو رہی ہیں، جس سے عالمی دنیا میں چین کی سفارتی ساکھ بہتر ہو رہی ہے، اور وہ گلوبلی اوپینین میں امن کا چیمپئن بن چکا ہے، جبکہ امریکہ ایگریسر کے طور پر دکھائی دے رہا ہے۔ تیسرا اور اہم پوائنٹ، چین کو سستا تیل اور انرجی سیکیورٹی کا فائدہ۔ ایران جنگ کے دوران ہی اسٹریٹ آف ہارموز بند ہونے کے بعد بھی چین کو روزانہ 13 سے 14 لاکھ بیرل تک برآمد کر رہا ہے۔ یہ تیل زیادہ تر ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پر سپلائی ہو رہا ہے۔ ایران نے برآمد بڑھا دی ہے کیونکہ چین اس کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ جس وقت دنیا میں تیل کی قلت پورے زور پر ہے، اس وقت بھی چین کے پاس 4 سے 5 ماہ کا تیل ذخیرہ ہے، جو تقریباً 1.3 بلین بیرل ہے، اور روس سے اضافی سپلائی بھی جاری ہے۔ تیل کی قیمتیں بڑھنے کے باوجود چین کی معیشت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ وہ فائدے میں ہی جا رہا ہے۔ اس کی انرجی سیکیورٹی مضبوط ہو رہی ہے، اور امریکہ کی پابندیوں کے باوجود ایران چین پر زیادہ فوکس دے رہا ہے۔ نمبر 4، چین کو BRI پروجیکٹ سے فائنینشیل بینیفٹس۔ جنگ سے پہلے چین نے ایران میں $400 ارب کی سرمایہ کاری کا معاہدہ کیا۔ اس جنگ کے بعد اگر پابندیاں ہلکی ہوئیں یا نئی حکومت آئی تو کمپنیاں کھلے عام انرجی، انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کرے گی۔ سعودی عرب اور UAE میں چینی برآمدات جیسے گاڑیاں، اسٹیل اور سولر دوگنی ہو رہی ہیں۔ ہارمونز کی بندش کے باوجود چین کا BRI نیٹ ورک بالکل متاثر نہیں ہو رہا، جس سے چین کی GDP کو باقی دنیا کی طرح کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور گلوبل ساؤتھ میں اس کا اکنامک ڈومیننس بڑھتا جا رہا ہے۔ پانچواں اہم پوائنٹ، چین سافٹ پاور اور طویل مدتی سپر پاور بننے کا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ چین کی خاموشی اور گلوبل ورلڈ کے ساتھ دوستی کی پیشکش نے اسے مستحکم لیڈر بنا دیا ہے، جب امریکہ کی جنگ مہنگی اور لامحدود دکھائی دے رہی ہے، جس سے چین کی AI، 5G اور گرین انرجی ٹیکنالوجی دنیا بھر میں تیزی سے متعارف ہو رہی ہے۔ گلوبل اکنامکس کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ جنگ امریکہ کو کمزور کر دے گی، جبکہ چین اپنی فوج، معیشت اور سفارتکاری کو مضبوط کرے گا، اور 2026 کے آخر تک چین کا عالمی اثر و رسوخ کافی بڑھ جائے گا، کیونکہ یہ جنگ اسے امریکہ کے بعد اگلی سپر پاور بننے کا سب سے بڑا موقع دے رہی ہے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کیا چین امریکہ سے بہتر سپر پاور ثابت ہوگا، یا امریکن پولیٹکس کبھی کسی دوسرے کو یہاں تک پہنچنے ہی نہیں دیں گی؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور لکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔